آج لسانی تعصب بھی ہے کہ فلاں تو سرائکی ہے، فلاں پنجابی ہے، فلاں جو ہے وہ بلوچی ہے، اور فلاں جو ہے وہ پٹھان ہے۔ یہ کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں اس طرح کی دشمنیاں پالنا۔ خاندانی عصبیت، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، میں تو فلاں خاندان کا ہوں، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لسانی عصبیت کے ساتھ خاندانی اور علاقائی عصبیت، فلاں تو فلاں علاقے کا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ اس طرح کے کام کرے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ساری چیزوں کو آج میں اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہوں، میں ان کو روندتا ہوں۔ جاہلیت منتنہ، یہ بدبودار جاہلیت ہے کہ کوئی اپنے خاندان کو دوسرے خاندان سے اچھا سمجھے، اس کو حقیر سمجھے، کوئی اپنے علاقے کو دوسرے علاقے سے کہے لو میرے جیسا علاقہ کس کا، کوئی زبان پہ ناز کرنے لگ جائے۔ اس طرح کی عصبیت، تعصب اور اس طرح کی گرہ جب تک رمضان سے پہلے ختم نہیں ہوگی، رمضان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہ جب تک کیا جائے، اس وقت تک دل صحیح کام ہی نہیں کرتا۔ یہاں کتنے میرے معزز اور پیارے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے گاڑیاں دی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن کے پاس نہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے۔ وہ جانتے ہیں کہ انجن میں اگر حرارت آ جائے گاڑی بند ہو جاتی ہے، گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے دل میں انتقام کی آگ ہی بھڑکتی رہتی ہے، اس کا جنت کا سفر بند ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ انتقامی کیفیت نہیں وہ چھوڑتا، اور یہ انتقامی کیفیت اصل میں یہ درندوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ انسان کے اندر غصہ تو رکھا ہے، لیکن غصے کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ کی ذات کے لیے غصہ، جب کوئی دین کے خلاف بات کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، اس کے رسول کی توہین کرتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، دین اور دینداروں کی توہین کرتا ہے، تو وہاں مسلمان کو غصہ آنا چاہیے۔ اس وقت غصہ نہ کرنا بھی اصل میں اسلام کی محرومی ہے اس کے دل میں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ کے نبی کے صحابہ کو بھی غصہ آیا کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان کے غصے کو دور کریں گے کب؟ جب وہ گردنیں اڑا دیں گے کافروں کے، تو غصہ ٹھنڈا ہوگا کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا تھا۔ ایک غصہ ہوتا اپنی ذات کا، اپنی ذات کے غصے میں انسان اس قدر جو ہے وہ حدود کراس کر جائے کہ وہ اپنے دل کو ٹھنڈک دینے کے لیے نہ کسی انسان کو دیکھے، نہ کسی حیوان کو دیکھے، نہ کسی بڑے کو دیکھے، نہ کسی چھوٹے کو دیکھے، اور اس قدر آگے نکل جائے۔ ظالم بادشاہوں کی کہانیاں پرانی پڑھیے، ایسے ایسے لوگ بھی ظالم آئے ہیں جہاں انسان ان نے قتل کیے، وہاں بلی جیسی مخلوق اور جانوروں کو بھی صرف غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی پرندے کو نشانہ پکا کرنے کے لیے نہ مارا کرو۔ ہاں آپ شکار کر سکتے ہیں، لیکن اس کو استعمال بھی نہیں کرنا، اپنے نشانے پکے کرتے رہنا، اس سے منع کر دیا۔ اسی طرح انتقام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک انتقام اللہ بھی لے گا، ایک انسان انتقام لیتا ہے۔ اور علماء امت نے اس انتقام کی دو قسمیں لکھی ہیں۔ ایک وہ انتقام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی قرب